السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور اسی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صحابہ آپس میں رحم دل ہیں اور کفار کے لیے سخت دل ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کے صحابہ اشداء علی الکفار، کفار کے لیے سخت دل ہیں، کفار پر وہ سخت ہیں، رحماء بینہم اور آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ ان کی صفت عرش والے نے بتائی ہے۔ یہاں کسی جج، کسی فیصل، کسی جارح اور معدل امام کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کو عادل اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے۔ یہاں ایک بات گوشے گزار کرنے کی ہے اور اسے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ کبھی کبھار کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے زمانے کے جو اہل تشیع تھے وہ بھی آج کے دور کے اپنے آپ کو شیعہ کہنے والوں کی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعن طعن کرتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے تھے یا دیگر صحابہ کو کافر سمجھتے تھے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ شروع میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاد ساتھ جو تھے انہیں کو شیعان علی کہا جاتا تھا۔ ان کا عقیدہ، ان کا مسلک بالکل یہ نہیں تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ملامت یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی جائے گی یا ان کی تفسیق کی جائے گی یا انہیں منافق کہا جا سکتا ہے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دونوں کی تئیں خود یہ عقیدہ نہیں تھا، تو پھر ان کو اس وقت کے ماننے والے بھی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ آج کل تشیع نہیں، آج کل رفض ہے۔ جنہوں نے صحابہ کو گالی دی ہے عام طور پر، شیخین کو خاص طور سے، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں جو شیعان علی تھے، جو پہلے کے شیعہ تھے، یا یہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ 40 روات شیعہ بخاری کے اندر موجود ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان پر اعتماد کیا ہے، اس سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ یہ بہت دور کی بات ہے کہ ان شیعہ حضرات کو جو روات بخاری ہیں ان کو آج کل کے شیعہ کی طرح تصور کیا جائے۔ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس حقیقت کو ہم جانیں کہ پہلے کے اور آج کے تشیع میں کیا فرق ہے، اسی کو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ذرا دیکھیے، ابو القاسم بلخی قال کہتے ہیں، سأل سائل شریک بن عبداللہ بن ابی نمر، شریک بن عبداللہ بن ابی نمر سے ایک شخص نے سوال کیا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ابو القاسم بلخی کہتے ہیں۔ معتزلی شیعہ کے خلاف سنی عالم مانے جاتے تھے یہ بھی، لیکن معتزلی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس کو جان لیجیے۔ فقال له، تو سائل نے شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمر سے کہا کہ ایہما افضل، دونوں میں کے کون افضل ہیں، کون بہتر ہیں، ابو بکر او علی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ فضیلت والے ہیں؟ تو شریک ابن عبداللہ بن ابی نمر تو جب ان سے پوچھا گیا کہ اے شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمر، یہ بتائیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، زیادہ فضیلت والے ہیں، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ فضیلت والے ہیں؟ بات غور سے سنیے۔ فقال له السائل، تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ فقال له ابو بکر، تو کہا زیادہ فضیلت والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ ابو بکر ہیں۔ فقال له السائل، تو شریک بن عبداللہ بن ابی نمر سے سائل نے کہا اتقول هذا وانت من الشیعہ، آپ ایسی بات کہتے ہیں کہ زیادہ فضیلت والے ابو بکر صدیق ہیں، علی نہیں ہیں، حالانکہ آپ شیعہ ہیں؟ سوال کیا۔ فقال نعم،
تو کہا ہاں انما الشیعی من قال مثل هذا، انما الشیعی من قال مثل هذا، شیعہ وہی ہے جو ایسے کہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ فضیلت والا کہنا یہ شیعہ ہونے کے منافی نہیں ہے۔ شیعان علی کا مطلب ہے کہ علی کے دوست ہیں، تو جب علی خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست ہیں، ان کو زیادہ فضیلت والا سمجھتے ہیں، ان کو خلیفہ اول سمجھتے ہیں، ان کے جھنڈے کے نیچے رہ کر کے تلوار چلائی انہوں نے، اور مرتدین سے، مانعین زکوٰۃ سے اور مدعیان نبوت سے جنگ کی، تو پھر ہمیں اور آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ افضل سمجھنے میں کیا پریشانی ہے؟ یہ شریک ابن عبداللہ بن امین امیر نے کہا۔ اس کے بعد کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، لقد رقى علی هذه الاعواد، یہ لکڑیاں جو ہیں یعنی منبر جو چند لکڑیوں سے بنا ہوا ہے، اس پر چڑھے کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقال، اور کہا، الا سنو، ان خیر هذه الامہ، اس امت کا سب سے بہتر بعد نبیہا، اس امت کے نبی کے بعد ابو بکر ثم عمر، ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں۔ افکنا نرد قولہ، تو کیا جب ہم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تو ہم نے ان کی اس بات پر تردید کی یا ان کے اس قول کو ہم نے رد کر دیا؟ اکنا نکذبہ، کیا ہم ان کو جھٹلاتے تھے کہ نہیں آپ نے جھوٹ کہہ دیا؟ واللہ ما کان کذابا، اللہ کی قسم علی رضی اللہ کو جھوٹے نہیں تھے۔ یہ تقیہ وقیہ کے نام پر جو آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ تقیہ کر رہے تھے، اور تقیہ کسی کا جھوٹ ہے، تو وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، سچ بول رہے تھے کہ اس امت کے، اس نبی کی، اس امت کے نبی کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ النبویہ فی نقد کلام شیعہ القدریہ کے اندر ذکر کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 14 پر موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اس حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے پہلے زمانے کے لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نہیں دیتے تھے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھتے تھے، اور انہی کو صرف نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان سے افضل سمجھتے تھے۔ یہ عقیدہ تھا پہلے کے شیعہ کا۔ آج کے شیعہ کہاں ہیں؟ پہلے کے شیعہ کہاں تھے؟ وہ اپنے آپ کو شیعہ علی کہنے کا حق رکھتے تھے۔ آج کے لوگ اپنے آپ کو شیعہ علی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنے امام کی بات کو خود نہیں مانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین اور آپ کو اس حقیقت کو نہایت باریکی کے ساتھ پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔